شعور ادب اور سخنور انٹرنیشنل کے اشتراک سے آج کا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جس کی صدارت ہمارے جو ہے نا تنویر پھول صاحب کر رہے، مہمان خصوص میں مختار گلہری صاحب موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ جیسا کہ روایت ہے مشاعرے کی، سب سے پہلے تلاوت کلام پاک اور اس کے بعد حمد سے پیش کیا جائے، تو میں تنویر پھول صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں کہ گلوں میں رنگ بھرے بادنوں بہار چلے چلے بیاؤ کے گلشن کا کاروبار چلے۔ تو آئیے شعر کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تلاوت کلام سے اور مع ترجمہ حمدیہ کلام پیش کریں۔ سماعت۔ بہت بہت شکریہ رئیس بھائی، آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختار بھائی، رئیس بھائی، السلام۔ تو یہ سورہ انبیاء کی دعایات پیش کرتا ہوں، 87 اور 88، یہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ انبیاء کی دو آیات اپنے 87 اور 88 سماعت فرمائیں، اور اس کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا۔ اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا۔ اور یہ سورہ انبیاء آیت 87 اور 88۔ پڑھو قرآن دیکھو تذکرہ یہاں کن کا آتا ہے، پڑھو قرآن دیکھو تذکرہ یہاں کن کا آتا ہے۔ خدا اب حضرت یونس کا کچھ قصہ بتاتا ہے، خدا اب حضرت یونس کا کچھ قصہ بتاتا ہے۔ چلے غصے میں لڑ کر نینوا سے مچھلی والے جو، چلے غصے میں لڑ کر نینوا سے مچھلی والے جو، وہ اپنے دل میں سمجھے تھے نہیں پکڑیں گے ہم ان کو، وہ اپنے دل میں سمجھے تھے نہیں پکڑیں گے ہم ان کو۔ ان کی قوم نے مطلب گستاخی کی تھی اور ضد کر رہے تھے وہ، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لے آؤ عذاب، اور بات ہی نہیں سنتے تھے وہ ناراض ہو گئے۔ تو انہوں نے بد دعا کی، اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما، بتایا گیا 3 دن میں عذاب آ جائے گا۔ تو بس وہ وہاں سے ان سے ناراض ہو کے چلے گئے آگے۔ پھر جب آگے پہنچے 3 دن گزر گیا تو قافلہ آ رہا تھا، انہوں نے قافلے سے اپنی قوم کا حال پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ تو ٹھیک ہیں۔ تو ان کا بڑے دل پر آشتا ہو گئی، اور باقی قصہ پتہ ہی ہے کہ وہ جا گئے اور آگے بڑھتے گئے اور کشتی میں بیٹھے، اور پھر وہ ظاہر مسئلے نکل لیا ان کو۔ تو ان کے دل میں مطلب وہ دل پر آشتا ہوئے دل میں ان کے وہ بات آ گئی کہ مجھے نعوذ باللہ غلط بات بتائی گئی، عذاب نہیں آیا۔ حالانکہ عذاب آیا تھا 3 دن کے بعد، اور ان لوگوں نے اتنی گڑ گڑا کر توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب واپس کر دیا۔ ظاہر اللہ کے علم میں تو تھی یہ بات، تقدیر میں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی ہی باتیں بتاتا ہے کہ جتنے وہ چاہتا ہے، وہ فرشتوں کو بھی انبیاء کو بھی چاہتا نہیں بتاتا۔ تو بس ان کو یہ بات بتائی، یہ سمجھے کہ عذاب آیا ہی نہیں، حالانکہ عذاب آیا تھا، آ کے لوٹ گیا تھا۔ اور قرآن پاک میں یہ ہے کہ سوائے یونس کی قوم کے کوئی قوم ایسی نہیں جس پر عذاب آ کے پلٹا ہو، جس پہ عذاب آیا وہ آ کے ہی رہا۔
لیکن یونس صاحب کی قوم واحد ہے جس پہ عذاب آ کر کے پلٹ گیا، پتہ نہیں کس طرح گڑ گڑا کے انہوں نے توبہ کی، اور یہ اللہ کے علم میں تھی، تقدیر میں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تقدیر کا علم جو ہے، اللہ کا علم، وہ جتنا چاہتا ہے اتنی بتاتا ہے۔ انبیاء اور فرشتوں کو بھی پورا جتنا وہ چاہتا بتاتا ہے، اس سے وہی راز نہ ہے تقدیر کا۔ تو تقدیر اصل میں اللہ کے علم کو ہی کہتے ہیں، اسی بھی ایمان رکھنا ہے ہمیں کہ اللہ کو پورا علم ہے، وہ جتنا چاہے بتائے، اس کی مرضی۔ لوگ عام طور سے تقدیر اور قسمت کو ہم مانی سمجھ لیتے ہیں، بات نہیں، قسمت ایک الگ چیز ہے، تقدیر قدرت سے ہے، اللہ کی قدرت اللہ کو معلوم ہے، سب وہ سب جانتا ہے آگے پیچھے کی باتوں کو، جتنا مسئلہ تھا جتنا چاہے بتائے۔ تو یونس علیہ السلام اسی پر وہ ہو گئے، ناراض ہو کر کے، پھر وہ ظاہر ان کے دل میں وہ آ گیا، لیکن جو مچھلی کے پیٹ میں بند ہوئے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر ان کو ظاہر ان کے نفس سے نہ وہ عمل نے ان کو وہ کیا، ندامت تھی، پھر انہوں نے وہی دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں بدگمان ہو گیا اور میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، ان کو وہی کا انتظار کرنا چاہیے تھا تو صحیح بات ظاہر ہوتی، غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ تو بہرحال ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، ان کو بخش دیا۔ تو انبیاء کا یہی ہے کہ ان کو چونکہ وہی کا سلسلہ قائم رہتا ہے، اگر ان کی کوئی لغزش یا کوئی بدگمانی ہے، کوئی خطا کچھ بھی ہوتی ہے تو عارضی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہی کے ذریعے درست ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ خطا کا لفظ نہیں کہنا چاہیے انبیاء کے لیے، لیکن سورہ شعراء میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہی ہے جو مجھے بیماریوں سے شفا دیتا ہے، اور وہی ہے جو قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخشے گا۔ خطا کا لفظ بھی آیا قرآن پاک میں۔ تو اصل یہ معصومانہ خطا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خطا قائم نہیں رہتی، اس لیے کہ ان کو تو وہی کا ذریعہ حاصل ہے نا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم سے کتنی خطائیں ہوتی ہیں، ہمیں یہ ذریعہ نہیں، ہم کے دل میں ساتھ بیٹھا گیا تو الگ ہے۔ تو یہ ہے، تو بس یہ اب یہ سنیں، ہاں چلے غصے میں لڑ کر نینوا سے مچھلی والے جو، وہ اپنے دل میں سمجھے تھے نہیں پکڑیں گے ہم ان کو، رہے جو 3 دن تک قید یونس بطن ماہی میں، یا پھر رہے 40 دن تک قید جب وہ بطن ماہی میں۔ قرآن پاک میں اصل مدت نہیں بتائی گئی، تو یہ ہے کہ 2 روایتیں ہیں، کوئی 3 دن کہتا ہے، کوئی 40 دن کہتا ہے، دونوں ہی روایتیں، تو اس لیے تو 40 دن 12 لوگ مچھلی پیٹ میں رہے بند، رہے جو 3 دن تک قید یونس بطن ماہی میں، یا رہے 40 دن تک قید جب وہ بطن ماہی میں، اوے تائب کے جب گھٹنے لگا دم اس سیاہی میں، اوے تائب کے جب گھٹنے لگا دم اس سیاہی میں، پکارا یوں اندھیروں میں کہ تو معبود ہے سب کا، پکارا یوں اندھیروں میں کہ تو معبود ہے سب کا، اے تیری ذات بے شک پاک تو مسجود ہے سب کا، اے تیری ذات بے شک پاک تو مسجود ہے سب کا، کیا ہے ظلم اپنے نفس پر میں نے میرے مولا، کیا ہے ظلم اپنے نفس پر میں نے میرے مولا، گناہگاروں میں میں شامل ہوا اب تو ہی بخشے گا، گناہگاروں میں میں شامل ہوا اب تو ہی بخشے گا۔ یہ جو آیت کریمہ جو ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر برائی ہر عیب سے پاک ہے۔ نہیں ہمارے دل میں اگر بدگمانی آتی تو نہیں، اللہ تعالیٰ ہر برائی ہر عیب سے پاک ہے۔ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم میں تھا، میں نے ظلم کیا اب تک، مطلب وہ بدگمانی کا ہوتی ہے۔ تو بچایا رنج سے ان کو سنا جو ان کے نالوں کو، بچایا رنج سے ان کو سنا جو ان کے نالوں کو، بچا لیتے ہیں یوں ہی ہم تمام ایمان والوں کو، بچایا رنج سے ان کو سنا جو ان کے نالوں کو، بچا لیتے ہیں یوں ہی ہم تمام ایمان والوں کو، الہی اپنا وعدہ تو کبھی جھوٹا نہیں کرتا، کیا ہے عہد جو تو نے کبھی ٹوٹا نہیں کرتا۔ کہتے ہیں قرآن پاک اللہ علیہ یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کبھی خلاف نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من اصدق من اللہ حدیثا،
اور کس کی بات ہے جو اللہ سے زیادہ سچی ہو؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے من اصدق من اللہ حدیثا، وہ کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہے؟ کسی کی بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور واللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنا وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ الہی اپنا وعدہ تو کبھی جھوٹا نہیں کرتا، کیا ہے عہد جو تو نے کبھی ٹوٹا نہیں کرتا۔ تو اپنا فضل رکھ مجھ پر سدا، تو رحم کر مجھ پر، تو اپنا فضل رکھ مجھ پر سدا، تو رحم کر مجھ پر۔ تجھے زیبا ہے غفاری کہ میں ہوں بندہ حقر، تجھے زیبا ہے غفاری کہ میں ہوں بندہ حقر۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ تنویر پھول جو آج کے مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں، اور بہت ہی تلاوت کلام سے مشاعرے کا آغاز کیا اور حمدیہ کلام ترجمہ کے ساتھ پیش کیا، فصاحت و بلاغت کے ساتھ۔ تنویر پھول صاحب ایک ایسے شاعر ہیں جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، ماشاء اللہ ہر فن میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ آج کل جو ہے نا قطع تاریخ میں تو خالی ابھی فی الحال ہی ان کے جو ہے نا اعجاز میں ان کے شام منائی گئی اور پذیرائی ہوئی، اور کافی لوگ ان کے تعلق سے جو گفتگو ہوئی تو اس سے بات نکل کر کے سامنے آئی کہ آدمی کے اندر کیا صلاحیت ہے۔ جب لوگ ہر زاویے سے ہر گوشے سے جب بات کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب شاعری کر رہے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے میں دیار بریلی یعنی ہندوستان کی سرزمین سے ہمارے مختار تلہری صاحب جو مستند اور استاد شاعر ہیں، ماشاء اللہ بہت دودگو شاعر ہے اور بہت ہی اچھی شاعری کرتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھا وہ دیوار نکالے، دیوار نکالنا کوئی معمولی بات نہیں، ہر گروپ کے اوپر تینوں دیوان تقدیسی کلام پر ہیں ماشاء اللہ۔ تو ماشاء اللہ، اور شعر تو لوگ بہت کہتے ہیں، دیوان بھی نکالتے ہیں، مگر وہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے، جو فنکاری ہونی چاہیے، جو باتیں ہونی چاہیے، وہ باتیں دیکھنے کو نہیں ملتی آج کل۔ مگر ان سب سے ہٹ کر آج مختار تلہری صاحب کا جب میں پڑھتا ہوں، ان کا سنتا ہوں، ان کے اندر جو وہ چیزیں آتی ہے کہ شعر کو کس طرح سے اس کا جامع پہرایا جائے، اور فنی عبور سے پاک ہر چیز کا اصل تو یہ ہے، صرف تک بندی اور وہ کافیہ پیمائی کرنے کا نام شاعری نہیں ہے۔ شاعری کے اندر مضمون بھی ہو اور اس کے اندر وہ الفاظ بھی ہو، اور وہ تو آئیے میں اسی گفتگو کے بعد میں مختار تلہری صاحب کو نعت نبی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں اس شعر سے دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ جس سے عرش پہ کی تو نے گفتگو مولا، وہ جس سے عرش پہ کی تو نے گفتگو مولا، وہی ہے گوہر خلقت کی آبرو مولا، جو تیرے بعد ہے دونوں جہان سے افضل، اسی کے نور سے روشن ہے کو بکو مولا، نور سے روشن ہے کو بکو مولا، اور کیا کچھ نہیں احمد کے قرینے میں ہے، نایاب گوہر ان کے خزینے میں ہے، نایاب گوہر ان کے خزینے میں ہے، وہ بات کہاں نرگس و سنبل میں رہی، خوشبو جو محمد کے پسینے میں۔ دعوت سخن دے بڑے خوبصورت مقامت فرما رہے ہیں، اللہ کرے زور سخن اور زیادہ۔ تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدر جناب تنویر پھول صاحب کی اجازت سے اس سے پہلے کہ نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گوش گزار کی جائے، میں ایک حمد پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ملاحظہ کیجیے گا، کہتا ہوں کہ تو نے بخشا ہے زمانے کو عبادت کا مزاج۔ کیا بات، یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ حمد اور نعت دونوں ہی جیم کی ردیف میں ہیں۔ کیا بات،
کیا بات. وما خلقت تو نے الجن والانس بخشا الا ہے ليعبدون. زمانے کو عبادت کا مزاج، بے شک وما خلقت الجن بھر والانس دیا دل میں الا خلوص و ليعبدون. انس و الفت کا مزاج، سبحان اللہ. تو نے بخشا ہے زمانے کو عبادت کا مزاج، مزاج. بھر دیا دل میں خلوص و انس و الفت کا مزاج، سبحان اللہ. ذرہ ذرہ تیری قدرت کا ہے شاہد اے خدا، کیا بے بات. شک. ذرہ ذرہ تیری قدرت کا ہے شاہد اے خدا، ہر نفس کو تو نے بخشا ہے شہادت کا مزاج، کیا کیا کیا. بات. سبحان ہر اللہ. نفس کو تم نے بخشا ہے شہادت کا مزاج، اور چاند سورج یہ ستارے یہ فضاؤں کے نظام، واہ. چاند سورج یہ ستارے یہ فضاؤں کے نظام، سب میں جلوہ گر ہے مولا تیری حکمت کا مزاج، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب میں جلوہ گر ہے مولا تیری حکمت کا مزاج، بے شک بے شک. چاند سورج یہ ستارے یہ فضاؤں کے نظام، کیا کیا. سب میں جلوہ گر ہے مولا تیری حکمت کا مزاج، سبحان اور اللہ. ہر گھڑی تیری عطا ہے ہر گھڑی تیرا کرم. رئیس بھائی شعر ملاحظہ کیجیے گا کہ ہر گھڑی تیری عطا ہے ہر گھڑی تیرا کرم، تو نے بخشا کائناتوں کو اطاعت کا مزاج، سبحان اللہ. بے شک بے شک. ہر گھڑی تیری عطا ہے ہر گھڑی تیرا کرم، تو نے بخشا کائناتوں کو اطاعت کا مزاج، اطاعت کا مزاج. بے اور شک. تیرے بندوں میں اگر نور یقین زندہ رہا، ہاں. تیرے بندوں میں اگر نور یقین زندہ رہا، یہ تیرے ہی نور سے آیا بصیرت کا مزاج، سبحان اللہ. بے یہ شک بے تیرے شک. ہی نور سے آیا بصیرت کا مزاج، بے اور شک. احمد مرسل کی صلی اللہ علیہ امت وسلم. پر کرم تیرا رہا، واہ واہ. امت مرسل کی احمد مرسل کی امت صلی پر اللہ علیہ کرم تیرا رہا، سبحان اللہ. احمد مرسل کی امت پر کرم صلی تیرا اللہ. رہا، تو نے بخشا ہے اسے جو عز و عبرت، تو نے بخشا ہے اسے جو عز و غیرت کا مزاج، سبحان اللہ. احمد مرسل کی امت پر کرم تیرا رہا، تو نے بخشا ہے اسے جو عز و غیرت کا مزاج، سبحان اللہ. اب تیرے ذکر پاک سے ملتا ہے اطمینان قلب، بے شک. تیرے اللہ ذکر بذکر اللہ پاک سے تطمئن ملتا ہے القلوب. اطمینان قلب، بے شک بے شک. ذکر اللہ میں بذکر. تو نے رکھا مولا سکونت کا مزاج، سبحان اللہ. ذکر میں تو نے رکھا مولا سکونت کا مزاج، سبحان اللہ. اب باد و طوفان بھی تیرے حکموں سے چلتے ہیں خدا، بے شک. باد و طوفان بھی تیرے حکموں سے چلتے ہیں خدا، قدرت کامل میں پایا ہے حکومت کا مزاج، سبحان اللہ. قدرت کامل میں پایا ہے حکومت کا مزاج، اور سر مقطع پیش کر رہا ہوں کہ اے میرے پروردگار دو جہاں رب کریم، اے میرے پروردگار دو جہاں رب کریم، تیرے ہر فرمان میں روشن ہے عظمت کا مزاج، تیرے ہر فرمان میں روشن ہے عظمت کا مزاج، یا خدا مختار کے دل کو عطا فرما وہ رنگ، یا خدا مختار کے دل کو عطا فرما وہ رنگ، جس میں شامل ہو محض سوز و عقیدت کا مزاج، جس میں شامل ہو محض سوز و عقیدت کا مزاج، تو نے بخشا ہے زمانے کو عبادت کا مزاج، بھر دیا دل میں خلوص و انس و الفت کا مزاج۔ یہ رہی حمد پاک۔ اب میں نعت پاک پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا اور ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے تنویر پھول بھائی ملاحظہ کیجیے گا، مطلب پیش کر رہا ہوں کہ بخش کر آپ کو سرکار نیابت کا تاج، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ بخش کر آپ کو سرکار نیابت کا تاج، تاج، واہ۔
حق نے پھر سر پہ سجایا ہے شفاعت کا تاج، سبحان اللہ سبحان اللہ، بخش کر آپ کو سرکار نیابت کا تاج، تاج، حق نے پھر سر پہ سجایا ہے شفاعت کا تاج، سبحان اور اللہ، نور کے صاحب شہر میں تاج، رکھا ہے رسالت کا تاج، سبحان اللہ سبحان اللہ، نور کے شہر میں رکھا ہے رسالت کا تاج، سبحان عرش اللہ سے آپ کو بخشا گیا عظمت کا تاج، سبحان اللہ، صاحب تاج نور کے والمعراج، شہر میں رکھا ہے رسالت کا تاج، سبحان اللہ عرش سبحان سے آپ کو بخشا گیا عظمت کا تاج۔ بے شک اور شعر سبحان دیکھیے گا کہ آپ کے دم سے ہوئی امت آسی کی نجات، کیا بات، آپ کے دم سے ہوئی امت آسی کی نجات، آپ کے ہاتھ میں رکھا گیا رحمت کا تاج، سبحان اللہ، وما آپ کے دم سے ہوئی امت آسی کی نجات، سبحان آپ اللہ، کے ہاتھ میں رکھا گیا رحمت کا تاج، تاج، بے شک اور آج ہی آپ ہی لائے جہاں میں در حق کی وہ ضیا، آپ ہی لائے جہاں میں در حق کی وہ ضیا، جس کی جلوہ گری بنتی ہے شریعت کا تاج۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک تعاون آپ کی شریعت ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کبھی کبھی رشک آتا ہے تنویر پھول صاحب، جی جی، کبھی کبھی خود پر رشک آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے شعر کہلوا لیے، اس میں میرا کوئی نہیں، سب یہ اللہ کی عطا سرکار کا فیضان ہے۔ سب اللہ کی دے، بے شک بے شک تلاری صاحب، واقعی اپنے آپ کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ہمارے قلم سے نکلے۔ آپ ہی لائے جہاں میں در حق کی وہ ضیا، جس کی جلوہ گری بنتی ہے شریعت کا تاج، شریعت کا تاج، بے جس شک کی جلوہ گری بنتی ہے شریعت کا تاج، تعاون آپ کی شریعت ہے، ہر قدم آپ کا منشور کرامت نکلا، واہ واہ، آپ کا ہر قدم آپ کا منشور کرامت نکلا، ہر قدم آپ کا منشور کرامت نکلا، آپ کے فیض کرم سے ہے ولایت کا تاج، بے شک آپ کے فیض کرم سے ہے ولایت کا تاج، ہر قدم آپ کا منشور کرامت نکلا، آپ کے فیض کرم سے ہے ولایت کا تاج، اور آپ کے ذکر کی خوشبو سے مہکتی ہے فضا، بے شک سبحان اللہ، آپ کے ذکر کی خوشبو سے مہکتی ہے فضا، دل کو پل پل عطا کرتی ہے سکونت کا تاج، سبحان اللہ، دل کو پل پل عطا کرتی ہے سکونت کا تاج، اور جس گھڑی نام شہیدی ہو زباں پر جاری، جس گھڑی نام شہیدی ہو زباں پر جاری، اس گھڑی دل کو ملے رب کی محبت کا تاج، سبحان اللہ، اس گھڑی دل کو ملے رب کی محبت کا تاج، سبحان اللہ، اور آپ کے نالے قدم سے ملا عالم کو وقار، بے شک آپ کے نالے قدم سے ملا عالم کو وقار، خاک طیبہ نے عطا کر دیا نسبت کا تاج، آپ کے نالے قدم سے ملا عالم کو وقار، خاک طیبہ نے عطا کر دیا نسبت کا تاج، اور آ چکے آپ تو پھیلی ہے ضیا چاروں طرف، آ چکے آپ تو پھیلی ہے ضیا چاروں طرف، پھر زمانے میں بھی آ چکے آپ تو پھیلی ہے ضیا چاروں طرف، پھر زمانے میں بھی پہنا ہے شرافت کا تاج، پھر زمانے میں بھی پہنا ہے شرافت کا تاج، آستانے پہ جھکی آنکھ نے دیکھا یہ کمال، آستانے پہ جھکی آنکھ نے دیکھا یہ کمال، ایک پل میں ہی ملے درد کو راحت کا تاج، ایک پل میں ملے، آستانے پہ جھکی آنکھ نے دیکھا یہ کمال،
کیا ایک کہنا. پل میں ہی ملے درد کو راحت کا تاج. سبحان اور اللہ. جتنے راحت بھی دل العاشقین سے مراد المستقیم. سبحان اللہ. شکریہ. جس نے بھی دل سے صدا دی ہے مدینے والے. جس نے بھی دل سے صدا دی ہے مدینے والے، صلی اللہ علیہ وسلم. اسی عاشق کو ملا قرب و محبت کا تاج. بہت بہت خوب مختار بھائی دوبارہ عطا کیجیے گا. بہت شکریہ. آداب بہت خوب. آداب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نے بھی دل سے صدا دی ہے مدینے والے، اسی عاشق کو ملا قرب و محبت کا تاج. سبحان اللہ. شب طیبہ میں اترتے ہی ملا نور حضور. شب طیبہ میں اترتے ہی ملا نور حضور. چاندنی نے بھی سجایا ہے طہارت کا تاج. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شب طیبہ میں اترتے ہی ملا نور حضور. چاندنی نے بھی سجایا ہے طہارت کا تاج. جس کا ہر لمحہ بسر آپ کی الفت میں ہوا، جس کا ہر لمحہ بسر آپ کی الفت میں ہوا، زندگی نے اسے بخشا ہے سعادت کا تاج. بہت مختار بھائی بہت خوب. بہت خوب. ماشاء اللہ. جس کا ہر لمحہ بسر آپ کی الفت میں ہوا، زندگی نے اسے بخشا ہے سعادت کا تاج. بہت خوب مختار بھائی، جیتے رہیں. بہت شکریہ. سر مقطع شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کے نام کی برکت سے میری فکر کے ساتھ، آپ کے نام کی برکت ہے میری فکر کے ساتھ، آپ کے نام کی برکت ہے میری فکر کے ساتھ. ہر سخن کو جو میسر ہے فصاحت کا تاج. بہت خوب. فصاحت کا تاج. کیا کہنا. آپ کے نام کی برکت ہے میری فکر کے ساتھ، ہر سخن کو جو میسر ہے فصاحت کا تاج. اور ایسا مختار کو بخشا ہے خدا نے اعزاز، ایسا مختار کو بخشا ہے خدا نے اعزاز. ذکر سرکار نے پہنایا ہے مدحت کا تاج. ایسا مختار کو بخشا ہے خدا نے اعزاز، ایسا مختار کو بخشا ہے خدا نے اعزاز. ذکر سرکار نے پہنایا ہے مدحت کا تاج. سرکار نے پہنایا ہے مدحت کا تاج. بخش کر آپ کو سرکار نیابت کا تاج. حق نے پھر سر پہ سجایا ہے شفاعت کا تاج. حق نے پھر سر پہ سجایا ہے شفاعت کا تاج. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کی. بہت شکریہ. خوبصورت. ابھی مختار کلام حمد شریف پیش کر رہے تھے اور اس کے بعد نعت شریف. ماشاء اللہ. اور بہت ہی مرصع مسجع مرفع کلام تھا. اس میں دو رائے نہیں ہے. جیسے کہ میں نے گفتگو پہلے کی، اس کے مناسبت سے، اس کے حساب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل اپنے میدان پہ کھڑے کھڑے اترے. مجھے چند سے حمد باری تعالیٰ کے یاد آ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگارا روز ہوتی ہے خطا، اے میرے معبود تو ہے میرا مشکل کشا، مشکلوں کو حل کر دے تو اے رب جلیل، مشکلوں کو میری حل کر دے تو اے رب جلیل. اے میرے پروردگارا روز ہوتی ہے خطا، پاس میرے تو بات کا ہے سرمایہ قلیل. رب جدی کا کرتا ہوں ہر شب ورد میں، حمد لکھنے کی ہے تو دے مجھے فکر جمیل. آمین آمین آمین. وہ جس کو ہادی اعظم بنا کے بھیجا تھا، اسی کے نقش قدم کی ہے جستجو. مولا میرے نصیب میں یہ سر خروئی تو لکھ دے، تیرے حبیب کا ابھی ہمارے سامنے مختار تلہری صاحب حمد اور نعت شریف پیش کر رہے تھے. اچھا مشاعرہ سخھرور انٹرنیشنل اور شعور ادب کے زیر اہتمام منعقد کیا، جس کی صدارت ہمارے
تنویر پھول صاحب فرما رہے ہیں، اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے مختار تلہری صاحب، اور ابھی ہمارے شبیر حسن شبیر صاحب بزرگ صاحب، عبد الشکور صاحب، ہدایت صاحب، سید رضوان صاحب محفل میں رونق روز ہوئے ہیں، ان کا میں استقبال کرتا ہوں. اور آئیے اب میں ایک ایسے شاعر کی جانب چلتا ہوں، ان کے سامنے کچھ ایسی شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ ہر حال میں شمع ادب کو جلانا ہے، ہر حال میں شمع ادب کو جلانا ہے، گر بجھ گئی تو پھر یہ جلالی نہ جائے گی، جلالی نہ جائے گی. اور منظر چشمے نقاب رفع زیبا ہونا، صورت آئینہ حیران تماشا ہونا، نام حق کے شرم کی بات دیکھ کر پے کرے محسوس جبی سا ہونا. تو آئیے شعر کے ساتھ میں آپ کے سامنے رئیس اعظم حیدری کو پیش کر رہا، یعنی میں خود کو پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. پھر دوسرے آئیں جناب، آئیں، اہلاً وسہلاً مرحبا. ماشاء اللہ. آئیے میں، چونکہ آج کی نقابت ہمارے سرمد سخی صاحب، ڈاکٹر سرمد سخی صاحب، وہ ابھی پیشنٹ کو لے کے گئے، کہیں گئے، بولے میں آ رہا ہوں جب تک آپ سنبھال لیں. تو میں ان کی غیر موجودگی میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں بہرحال. اور میں اپنے گاؤں آیا ہوا، اور ہو سکتا ہے یہاں کب نیٹ چلا جائے، کب آف ہو جائے، کچھ بولا نہیں جا سکتا. تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ میں خود ہی کو پہلے پیش کر لوں. نیٹ چلا جائے گا، عطا کیجیے، عطا کیجیے. ماشاء اللہ نیٹ چل رہا ہے اس وقت، بہت اچھا، بہت اچھا نیٹ چل رہا ہے اس وقت. میں صدر کی اجازت سے ایک ہلکی پھلکی غزل پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں. ہماتن گوش ہوں محترم، ہماتن گوش ہوں. جی بسم اللہ. بتا مجھے تیرا مطلع سوال کرتا ہے، بتا مجھے تیرا مطلع سوال کرتا ہے، تیری غزل کا یہ چہرہ سوال کرتا ہے، بہت خوب، بہت خوب. کا یہ چہرہ سوال کرتا ہے. اور یہ شعر دیکھیے ہدایت بھائی، آپ تو ہر وقت رکوع میں رہتے ہیں بھائی، سجدے میں رہتے ہیں، ذرا سامنے نہیں. اسکرین تنافر کا ہے شکار تیرا. دیکھیے سب تنافر کا ہے شکار تیرا، تیری غزل کا مقطع، تیری غزل کا بھی، تیری غزل کا مقطع بھی تیرا، غزل کا مقطع بھی تیرا سوال کرتا ہے. ارے تیر تنافر کا ہے شکار تیرا، غزل کا مقطع بھی تیرا سوال کرتا ہے. یہ سب پر صادق نہیں آئے گا رئیس بھائی، یہ سب پر صادق نہیں آئے گا. ہماری 8-9 کتابیں ایسی ہیں جس میں تنافر کا نام بھی نہیں ہے. ارے بھائی آپ کے لیے تھوڑی بول رہا ہوں، میں خود کے لیے بول رہا ہوں. اچھا سر رئیس بھائی ہم جیسے بندوں کے لیے بولتے ہیں، مختار بھائی آپ کے لیے نہیں بول سکتے. بسم اللہ عطا کیجیے حضور. کیوں رہے منزل پہ تھک کے بیٹھ گئے، سفر میں کیوں رہے منزل پہ تھک کے بیٹھ گئے، مسافروں سے یہ رستہ سوال کرتا ہے، مسافروں سے یہ رستہ سوال کرتا ہے. بتائیں جنگ و جدل سے ہے فائدہ کچھ بھی، بتائیں جنگ و
جدل سے ہے فائدہ کچھ بھی، ہمارا بچہ ہمیشہ سوال کرتا بہت خوبصورت شعر، واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب سر، بہت خوب۔ ہمیشہ سوال کرتا ہے۔ تو یہ شعر دیکھیں گے تمام لوگوں کی نظر۔ امیر لوگ نہیں کرتے کیوں طواف میرا، امیر لوگ نہیں کرتے کیوں طواف میرا، نصاب والوں سے نصاب سوال کرتا ہے، بابا سوال کرتا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں، ہمیشہ کرتا ہے اس دادی کا تو دعویٰ کیوں، ہمیشہ کرتا ہے استادی کا، ہمیشہ کرتا ہے استادی کا تو دعویٰ کیوں، تیرا غزل کبھی تیری غزل کبھی لہجہ سوال کرتا ہے، کبھی لہجہ سوال کرتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب حضور۔ اور یہ آخری دوست ہے، امید و داغ سے اکبر جو کہتا ہے خود کو، امید و داغ سے اکبر جو کہتا ہے خود کو، تیری غزل کا یہ ایتا سوال کرتا ہے، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ ایتا سوال کرتا ہے۔ اور یہ آخری شعر، جو رشتے دار نہیں کام آئے اپنوں کے، رشتے دار نہیں کام آئے اپنوں کے، یہ کس طرح کا ہے رشتہ سوال کرتا ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ ہے رشتہ سوال کرتا ہے۔ اور یہ مکتے کا شعر سماعت فرما رہے ہیں، دیکھیں مختار صاحب، کسی بات کا دیتا نہیں جواب رہی، کسی بھی بات کا دیتا نہیں جواب رہی، وہ آدمی سدا الٹا سوال کرتا، وہ آدمی سدا الٹا سوال کرتا ہے، بتا مجھے تیرا مطلع سوال کرتا ہے، تیری غزل کا یہ میرا سوال کرتا ہے۔ بہت خوب، سلامت رہے، سلامت رہے۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔ انشاءاللہ۔ اب آئیے اس کارواں کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب سید رضوان صاحب سے گزارش کروں گا اس شعر کے ساتھ کہ اس میں ہی سب غریب ہیں، اس میں ہی سب فقیر، اس میں ہی سب غریب ہیں، اس میں ہی سب فقیر، شاہ جھوپڑا جو کہتے ہیں سچ ہے میاں نذیر، نہ مول کا نہ اجاڑے کا جھوپڑا، بابا یہ تن ہے دم کے گزارے کا جھوپڑا۔ تو آئیے شعر کے ساتھ جناب سید رضوان صاحب کو بہت نوازش، بہت مہربانی رئیس بھائی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ صاحب صدر کی اجازت سے ایک کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ روز میں لکھتا رہوں مدحت شہ ابرار کی،
روز میں بہت نواز حضور، روز میں لکھتا رہوں مدحت شہ ابرار کی، گر نظر مجھ پہ رہے یوں احمد مختار کی۔ بہت نوازش، بہت نوازش۔ دل کی کھیتی میں اگے گا ایک دن نخل مراد۔ بہت نوازش، بہت نوازش ہدایت۔ کیا بات، دل کی کھیتی میں اگے گا ایک دن نخل مراد، آب یاری یوں ہی گر ہوتی رہی کردار کی۔ بہت نوازش۔ حضور شعر دیکھیے گا کہ میری کیا اوقات ہے ایک لفظ کر پاؤں رقم، میری کیا اوقات ہے ایک لفظ کر پاؤں رقم، لکھنے بیٹھا جب بھی ہوتی ہے نظر سرکار کی۔ بہت نوازش، بہت نوازش حضور۔ اور جس جگہ جا کے لکھا جیسے لکھا جب جب لکھا۔ بہت نوازش، جس جگہ، بہت نوازش حضور، جس جگہ جا کر لکھا جیسے لکھا جب جب لکھا، گویا ایک بارش امڑ آتی ہے پھر اشعار کی۔ بہت نوازش حضور، بہت نوازش حضور۔ اور یہ عطائے احمد مرسل نہیں تو کیا ہے یہ؟ یہ عطائے، بہت نوازش تنویر بھائی، یہ عطائے احمد مرسل نہیں تو کیا ہے یہ؟ ایک بھی چل پائی نہ مجھ پر کبھی اغیار کی، ایک بھی چل پائی نہ مجھ پر کبھی اغیار کی۔ اور شعر دیکھے گا حضور، آپ سب کی توجہ چاہوں گا کہ جو لکھا جتنا لکھا دائم رہی یہ التجا، جو لکھا جتنا لکھا دائم رہی یہ التجا، بارگاہ حق میں ہو مقبول سب سرکار کی، بارگاہ حق میں ہو مقبول سب سرکار کی۔ اور حضور دیکھیے گا، بہت نوازش، بہت نوازش حضور، بہت شکریہ۔ اور جا کے دیکھی تو نظر آئی ہیرا کی عظمتیں، بہت نوازش۔ جا کے دیکھی تو نظر آئی ہیرا کی عظمتیں، رنگ لائی تھی جہاں قربانی یار غار کی۔ بہت بہت نوازش، بہت نوازش۔ رنگ لائی تھی جہاں قربانی یار غار کی، اور یا الہی کر کرم محشر میں رہ جائے بھرم۔ بہت نوازش، بہت نوازش۔ یا الہی، یا الہی کر کرم محشر میں رہ جائے بھرم، پوری کر دے آرزو ہر بے کس و لاچار کی۔ اور شعر دیکھے گا کچھ یوں ہوا کہ میرے مولا نے بڑا احسان یہ مجھ پہ کیا، میرے مولا نے بڑا احسان یہ مجھ پہ کیا، مجھ کو دولت بخش دی الفاظ کے اظہار کی۔ بہت نوازش، بہت نوازش۔ اور جب کوئی مالی سجاتا ہے گلابوں کا چمن، جب کوئی مالی سجاتا ہے گلابوں کا چمن، اس کو ہوتی ہے قدر ہر ٹہنیے پرخار کی۔ بہت نوازش، بہت نوازش۔ اس کو ہوتی ہے قدر ہر ٹہنیے پرخار کی۔ اور جب درے جنت پہ پہنچے مصطفیٰ کے ساتھ ہم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور تنویر بھائی اس پہ ذرا خصوصی غور کیجئے گا، جب درے جنت پہ پہنچے مصطفیٰ کے ساتھ ہم، کوئی گنجائش نہ ہو رضوان کو انکار کی، کوئی گنجائش نہ ہو، کوئی گنجائش نہ ہو رضوان کو انکار کی۔ بہت نوازش، بہت نوازش۔ جی جی، یہ داروغہ بہشت کے لیے، یہ داروغہ بہشت کے لیے ہے کہ جب درے جنت پہ پہنچے مصطفیٰ کے ساتھ ہم، کوئی گنجائش نہ ہو رضوان کو انکار کی، اور کر اضافہ علم میں باب علم کا واسطہ، کر اضافہ علم میں باب علم کا واسطہ، ہم تو بھی اولاد ہیں اس حیدر کرار کی، ہم بھی تو اولاد ہیں اس حیدر کرار کی۔ اور میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا کہ ایک داروغہ ہے رضوان، ایک میں رضوان ہوں، ایک داروغہ ہے رضوان، ایک میں رضوان ہوں، منتظر ہوں کس کو ملنی ہے سند اب پیار کی، منتظر ہوں کس کو ملنی ہے سند اب پیار کی۔ روز میں، بہت نوازش، بہت نوازش۔
روز میں لکھتا رہوں مدحت شہ ابرار کی، گر نظر مجھ پر رہی یوں احمد مختار کی۔ حضور سے میں پہلے بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میں سبق سنانے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، مختار بھائی سنتے ہیں، شبیر بھائی سنتے ہیں، آپ سنتے ہیں، میرے لیے بہت ہے، بہت اعزاز ہے۔ نہیں، بہت اچھا کلام ہے، بہت اچھا کلام ہے۔ بہت نوازش بھلے بھائی، بہت نوازش۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو رضوان سمجھا، بہت ہی عمدہ کلام اور جو بہت سے ہی نکالا وہ انصاف ماشاءاللہ ان کا پڑھنے کا انداز رضوان بھائی، نعت کہیں نہیں جاتی ہے، بے شک، نہیں جاتی ہے۔ بے شک حضور، بے شک۔ بوقت نعت گوئی جب کرم سرکار کرتے ہیں، بوقت نعت گوئی جب کرم سرکار کرتے ہیں، فرشتے شعر لے کر دل کی کاغذ پر اترتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، بے شک، بے شک، بے شک، شعر لے کر دل کے کاغذ پر اترتے ہیں۔ بے شک مختار بھائی، یہ حقیقت ہے، واللہ یہ حقیقت ہے۔ ابھی آپ کے سامنے سید رضوان صاحب ماشاء اللہ بہت ہی چہک چہک لاکھ لاکھ کر کے اپنا کلام پیش کر رہے تھے، بالکل کشمیری کلام کی طرح مسکراتے بھی رہتے ہیں، ان کا چہرہ بھی بڑے اسی رنگ روپ کی طرح ہے۔ بہرحال اب میں اس کارواں کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ آج ہمارے نقیب مشاعرہ جو ان کی جگہ پہ میں یہ کارواں کو آگے بڑھا رہا تھا، ان کی ذمہ داری کو میں نبھا رہا تھا، تو میں چاہوں گا کہ میں شبیر حسن صاحب کو بلاتا ہوں، اس کے بعد یہ پھر ذمہ داری ڈاکٹر سرمد سخی صاحب نبھائیں گے۔ تو ابھی ہماری ملاقات روبرو شبیر حسن صاحب سے رانچی گئے کے مشاعرے میں کل ہوئی تھی، پرسوں رات میں۔ اللہ اللہ سلامت رکھے جی سب کو۔ استادانہ کلام پیش کر رہے تھے، اور آپ شعر کی باریکیوں کے فن سے بہت ہی واقف ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے کلام سننے کے بعد آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور کتابوں کا ان کے پاس تو ذخیرہ ہے، بیک سائڈ میں جو نظر آ رہی تصویریں، تو ان کو شعر کہنے میں بھی دیری نہیں لگتا ہوگا، نہیں بھی ہوتا ہوا تو کسی کتاب سے وہ جلدی سے نکال کر کے وہ غزل کہنا شروع کر دیتے ہوں گے ماشاءاللہ۔ اتنا جب خزانہ ہے اس میں دیری کیا لگے، لے گیا پھٹافٹ جو ہے نا۔ تو آئیے میں اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں کہ غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو، مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن دے رہا۔ اور اس کے بعد ہمارے جو ہے نا وہ سرمد ساقی صاحب کریں گے۔ میں تو کلام پڑھ چکا ہوں اور میں گھر پہ آیا ہوں مہمان خانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ اپنا کلام پیش کریں شبیر صاحب۔ بہت بہت شکریہ رئیس بھائی، صاحب صدر کی اجازت سے غزل کا مطلب سما لیجیے۔ عرض کیا ہے کہ زندگی کیا ہے کچھ اس طرح بتا دوں اس کو، زندگی کیا ہے کچھ اس طرح بتا دوں اس کو، اور جینے کی ذرا دل سے دعا دوں اس کو۔ زندگی کیا ہے کچھ اس طرح بتا دوں اس کو، اور جینے کی ذرا دل سے دعا دوں اس کو۔ اور یہ شعر شاید پسند آ جائے کہ پھول کا چہرہ جو ہے صبح میں بھیگا بھیگا، پھول کا چہرہ جو ہے صبح میں بھیگا بھیگا، شب کی آنکھوں کا یہ آنسو ہے بتا دوں اس کو۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب شبیر بھائی، شکریہ نوازش، شکریہ نوازش۔ پھول کا چہرہ جو ہے صبح میں بھیگا بھیگا، شب کی آنکھوں کا یہ آنسو ہے بتا دوں اس کو۔ شکریہ نوازش۔ اور کسی صورت بھی وہ بدنام نہ ہونے پائے، کسی صورت بھی وہ بدنام نہ ہونے پائے، اس کا خط ہے جو میرے پاس جلا دوں اس کو، اس کا خط ہے جو میرے پاس جلا دوں اس کو۔ اور یہ شعر کیا ہے کہ وہ مجھے دیکھ کے نظروں کو چرانے ہی لگا، وہ مجھے دیکھ کے نظروں کو چرانے ہی لگا، ایسی حرکت پہ رہوں چپ کہ صدا دوں اس کو، ایسی حرکت پہ رہوں چپ کہ صدا دوں اس کو۔ اور سر مقصد کیا ہے کہ اشک آنکھوں میں نہیں خون کا دریا آیا، اشک آنکھوں میں نہیں خون کا دریا آیا، اس کا اخلاص ہے
یہ کیسے بتا دوں اس کو. کیا کہنا. واہ واہ واہ. شکریہ نوازش. اشک آنکھوں میں نہیں خون کا دریا آیا اس کا اخلاص ہے یہ کیسے بتا دوں اس کو. اور مقطع کیا ہے کہ سوز میں ڈوب گئی میری کہانی شبیر. سوز میں ڈوب گئی میری کہانی شبیر سن کے تڑپا ہے زمانہ یہ سنا دوں اس کو. تڑپا ہے یہ زمانہ سنا دوں اس کو. بہت خوب، بہت خوب شبیر بھائی. شکریہ نوازش. پھول کا چہرہ جو ہے صبح میں بھیگا بھیگا شب کی آنکھوں کا یہ آنسو ہے بتا دو اس کو. کیا بہت بہت شکریہ کہنا. نوازش. بہت بہت شکریہ نوازش. بہت بہت شکریہ محترم جناب رئیس اعظم حیدری صاحب. آپ نے اب تک میری ذمہ داری نبھائی. اس کو میں کچھ ایک ضروری کام میں الجھ گیا, یہاں سے نکلنے کی سبیل نہیں بن پا رہی تھی, اس لیے میں آپ کو گزارش کیا. بہت بہت شکریہ. ابھی محترم مقام جناب شبیر حسن شبیر صاحب اپنا بہترین کلام ہمیں محظوظ فرما رہے تھے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. تمام حاضرین و ناظرین یہ بتاتا چلوں شکریہ کہ آج سقی کا بھائی, شکریہ. جی آپ آج کا یہ آ گئے عالمی محفل میں مشاعرہ, جان آ گئی آج. الحمدللہ آپ کی محبتیں ہیں. آج کا یہ مشاعرہ الحمدللہ سخنور انٹرنیشنل اور مجلس شعوری ادب گلبرگہ ہندوستان کے زیر اہتمام منعقد ہے. آپ کا دل کی ایمی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی تشریف آوری سے ہماری اس بزم کو رونق بخشی. بالخصوص صدر محترم تنویر پھول صاحب, محترم المقام مختار تلہری صاحب, محترم جناب ہدایت حسین بدائنی صاحب, محترمہ منور جہاں صاحبہ, محترم جناب رئیس اعظم حیدری صاحب, محترم المقام جناب شبیر حسن شبیر صاحب, محترم جناب عبدالشکور بھلی صاحب, اور ہماری سرپرست اعلیٰ محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ بھی تشریف لائی ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور خیر مقدم ہے. میں اس کے ساتھ آپ کو دعوت کلام اور دعوت خطاب دینا چاہوں گا زیب النساء زیبی صاحبہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب گرامی سے اور اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرمائیے گا. بہن کے بعد مجھے بلا لیجیے گا. اچھا تھوڑا مجھے کام ہے. جی جی بہت شکریہ سخی سرمد بھائی اور تنویر بھائی. آپ کی اجازت سے ایک کلام پیش کرتی ہوں. اور آج مجلس شعور ادب اور ہمارا سخنور ہم سب لوگ مل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک غزل سامنے آئی ہے. تمہارا آستانہ مل گیا ہے, تمہارا آستانہ مل گیا ہے, مجھے کوئی خزانہ مل گیا ہے. بہت خوب, بہت خوب. یہ بھی آپ کی بہت خوب. مل گیا ہے, مجھے کوئی خزانہ مل گیا ہے. میں ایک لمحے کے پیچھے بھاگتی تھی, میں ایک لمحے کے پیچھے بھاگتی تھی, مجھے سارا زمانہ مل گیا ہے. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. بہت خوب, بہت خوب. میں ایک لمحے کے پیچھے بھاگتی تھی, مجھے سارا زمانہ مل گیا ہے. بہت شکریہ شبیر بھائی. بہت خوب, بہت خوب. میں ایک لمحے کے پیچھے بھاگتی تھی, مجھے سارا زمانہ مل گیا ہے. کسی کے در پہ اب جانا نہیں ہے, کسی کے در پہ اب جانا نہیں ہے, مجھے اپنا ٹھکانہ مل گیا ہے. بہت خوب, بہت خوب. بہت شکریہ. کسی کے در پہ اب جانا نہیں ہے, مجھے اپنا ٹھکانہ مل گیا ہے. پرندہ خوش ہے اب شاخ شجر پر, پرندہ خوش ہے اب شاخ شجر پر, اسے بھی آشیانہ, اسے بھی آشیانہ مل گیا. بہت خوب, بہت خوب. یہ بھی آپ کی اسے بھی آشیانہ مل گیا. کیا کہنا. پرندہ خوش ہے اب شاخ شجر پر, اسے بھی آشیانہ مل گیا ہے.
क्या बात। मेरे रब का करम है मुझ पे हर दम, मेरे रब का करम है मुझ पे हर दम, मुझे सब गायबाना मिल गया है। वाह क्या वाह, बात है, गायबाना कितना खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है। वाह क्या बात। मेरे रब का करम है मुझ पे हर दम, मुझे सब गायबाना मिल गया सब है। गायबाना मिल गया। वाह, बहुत खूब। क्या बात। तेरे दीदार के साए में हूँ मैं, के दिल को आबुदाना मिल गया है। क्या वाह बात। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। तेरे दीदार के साए में हूँ मैं, के दिल को आबुदाना मिल गया है। बहुत खूब। हैं झूठे जो सभी कह रहे हैं, हैं झूठे जो सभी कह रहे हैं, निजाम में आदिलाना मिल गया है। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। इस मुख से क्या कहा। कहने। हैं झूठे जो सभी से कह रहे हैं, निजाम में आदिलाना मिल गया है। क्या बात है, क्या बात है। वाह। खफा मुझसे मोहब्बत हो गई है, खफा मुझसे मोहब्बत हो गई है, कद्दर शायराना मिल गया है। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। खफा मुझसे मोहब्बत हो गई है, मुकद्दर शायराना मिल गया है। मोहब्बत क्या किसी से हो गई है, मोहब्बत क्या किसी से हो गई है, जमाने को फसाना मिल गया है। जमाने को फसाना मिल गया। गजल की शेर है ये, तगजुल है। वो क्या आएंगे बारिश हो रही है, वो क्या आएंगे बारिश हो रही है, उन्हें जेबी बहाना मिल गया है। वाह वाह, क्या कहने। अरे वाह वाह वाह। बारिश के हुजूर वो क्या आएंगे, और फिर कराची की बारिश हो तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। वो क्या आएंगे बारिश हो रही है, उन्हें जेबी बहाना मिल गया है। लम्हे के पीछे आस्ताना मिल गया है, मुझे कोई खजाना नहीं पहुंचा, शेर नहीं पहुंचा, आस्ताना मिल गया है, शेर नहीं पहुंचा। तुम्हारा आस्ताना मिल गया है, मुझे कोई खजाना मिल गया है। बहुत वाह वाह। पहुंच गया कि नहीं पहुंचा, क्योंकि मैं नीचे बैठी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मिल गया। चले बस, बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे सरपरस्त आला मोहतरमा ज़ैबुन्निसा देवी साहिबा, अपने बेहतरीन कलाम से हमें महसूस फरमा रही थी। आपकी तशरीफ आवर का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तशरीफ फरमाओ के हम तमाम की हिम्मत अफजाई फरमाई और प्रोग्राम में रौनक बख्शी। आइए मैं उस्ताद गिरामी के हुक्म की तामील करते हुए उन्हें दावत सुफन देना चाहूंगा। मोहतरम मुकाम मुख्तार तिलहरी साहब को कि वो आए और अपने कलाम से हमें महसूस फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये 15 अशार की गजल के बजाय 6 अशार की 2 गजलें पेश कर रहा हूँ, यानी 12 अशार। और साहिब सदर की इजाजत से तवज्जो सबकी चाहूंगा। कहता हूँ कि जमाना लाख चले चाल कामयाब नहीं, जमाना लाख चले चाल कामयाब नहीं, तेरे अलावा मेरा कोई इंतखाब नहीं। जमाना लाख चले चाल, क्या बात, जमाना लाख चले चाल कामयाब नहीं, तेरे अलावा मेरा कोई इंतखाब नहीं। और बगैर, शेर देखिए कि बगैर लफ्जों के दिल पर ये लिखी जाती है, बगैर लफ्जों के दिल पर ये लिखी जाती है,
کتاب عشق ہے اس کا کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں. کیا بات ہے، کیا بات. بغیر لفظوں کے دل پر یہ لکھی جاتی ہے. کیا بات. کتاب عشق ہے اس کا کوئی جواب نہیں. کیا بات، کیا بات. اور شعر دیکھیں، تمہیں بھی کیا کسی غم نے نڈھال کر ڈالا، تمہیں بھی کیا کسی غم نے نڈھال کر ڈالا، تمہارے رخ پہ بھی پہلے سی آب و تاب نہیں. آب و تاب نہیں. کیا بات، کیا بات. تمہیں بھی کیا کسی غم نے نڈھال کر ڈالا، تمہارے رخ پہ بھی پہلے سی آب تاب نہیں. اور تمہاری یاد مجھے اب نہیں ستاتی ہے، تمہاری یاد مجھے اب نہیں ستاتی ہے، میرے خیال سے یہ بھی تو کم عذاب نہیں. واہ واہ تمہاری یاد مجھے اب نہیں ستاتی ہے، واہ جی. میرے خیال سے یہ بھی تو کم عذاب نہیں. تیرے سوال کا مطلب یہی نکالوں گا. زیبی بہن شعر ملاحظہ کیجیے گا کہ تیرے سوال کا مطلب یہی نکالوں گا، تیرا جواب نہیں ہے، تیرا جواب نہیں. تیرے سوال کا مطلب یہی نکالوں گا. بہت شکریہ. تیرے سوال کا مطلب یہی نکالوں گا، تیرا جواب نہیں ہے، تیرا جواب نہیں. نہ جانے کتنے مسائل ہیں آج بھی مختار، نہ جانے کتنے مسائل ہیں آج بھی مختار، مگر دماغ میں اب کوئی اضطراب نہیں. نہ جانے کتنے مسائل ہیں آج بھی مختار، مگر دماغ میں اب کوئی اضطراب نہیں. زمانہ لاکھ چلے چال کامیاب نہیں، تیرے علاوہ میرا کوئی انتخاب نہیں. اور دوسری غزل کا مطلب بھی ملاحظہ کیجیے گا. کہتا ہوں کہ خواہشیں کیا کیا لیے پھرتی رہیں در در تجھے. منور بھائی آپ اپنا مائک کھولیے، آپ کی داد بہت بہت قیمتی ہوتی ہے. زیبی کو بھی اتنی داد دی، اتنی بولی میں کچھ نہیں آیا. بہت داد دی آپ کو، طبیعت بھی پوچھی. جی دیکھیے مطلب آپ کچھ کر رہا ہوں. خواہشیں کیا کیا لیے پھرتی رہیں در در تجھے، خواہشیں کیا کیا لیے پھرتی رہیں در در تجھے. آ دکھا دوں ایک سے ایک، آ دکھا دوں ایک سے ایک نو بنو منظر تجھے. خواہشیں کیا کیا لیے پھرتی رہیں در در تجھے. خواہشیں کیا کیا لیے پھرتی رہیں در در تجھے. دکھا دوں ایک سے ایک نو بنو منظر تجھے. دکھا دوں ایک سے ایک نو بنو منظر تجھے. اپنے شعر دیکھیں. اپنے منہ سے کیا بتاؤں گا، اپنے منہ سے کیا بتاؤں گا، اپنے منہ سے کیا بتا پاؤں گا اپنا حال زار. اپنے منہ سے کیا بتا پاؤں گا اپنا حال زار، میرے ہر غم کی خبر ہے مجھ سے بھی بہتر تجھے. بے شک بے شک. واہ 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 اپنا حال زار، میرے ہر غم کی خبر ہے مجھ سے بھی بہتر تجھے. میرے ہر غم کی خبر ہے مجھ سے بھی بہتر تجھے. اب چاند سورج کہکشاں کیا کیا تجھے کہتے ہیں لوگ. چاند سورج کہکشاں کیا کیا تجھے کہتے ہیں لوگ. وہ اجازت میں ذرا سا دیکھ لوں چھو کر تجھے. کیسی کیسی خواہشیں. واہ بہت بہت شکریہ.
चांद सूरज कहकशां क्या क्या तुझे कहते हैं लोग, तो इजाजत मैं जरा सा देख लूं छूकर तुझे, तुझे बहुत खूब इसलिए भी मुस्कुराता हूँ कहीं ऐसा न हो, इसलिए भी मुस्कुराता हूँ कहीं ऐसा न हो, रोने पर मजबूर कर दे मेरी चश्मे तर तुझे, इसलिए भी मुस्कुराता हूँ कहीं ऐसा न हो, रोने पर मजबूर कर दे मेरी चश्मे तर तुझे, रोने पर मजबूर कर दे मेरी चश्मे तर तुझे। और हिदायत बदायूनी साहब सरे मक्ता शेर पेश कर रहा हूँ आपकी नजर कि जिंदगी का माहसल मेरे लिए ये भी तो है, जिंदगी का माहसल मेरे लिए ये भी तो है, हर घड़ी महसूस करना कल्ब के अंदर तुझे, दोबारा नाजुक शेर है, बहुत ज्यादा कि जिंदगी का माहसल मेरे लिए ये भी तो है, हर घड़ी महसूस करना कल्ब के अंदर तुझे, महसूस करना कल्ब के अंदर तुझे। और शायरी करने से तो मुख्तार बाज आता नहीं, शायरी करने से तू मुख्तार बाज आता नहीं, जाने क्या क्या लोग कहते रहते हैं अक्सर तुझे, तमाम शोरा सुन ले साथ कराम की हालत काम छुट्टी नहीं है उसे काफी लगी हुई, शायरी करने से तू मुख्तार बाज आता नहीं, क्या कहना, शायरी करने से तू मुख्तार बाज आता नहीं, जाने क्या क्या लोग कहते रहते हैं अक्सर तुझे, आए थे क्या क्या लिए फिरती रही दर दर तुझे, दिखा दूं एक से एक नौ बनो मंजर तुझे, दिखा दूं एक से एक नौ बनो मंजर तुझे। बहुत बहुत जीतते रहे मुख्तार भाई, बहुत खूब, बहुत सुंदर कलाम सुनाए माशाल्लाह। सलामत रहे। मैं माजरत के साथ यहीं पर से इजाजत भी चाहूंगा और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अख्तर भाई अभी बैठिए आप ना, अभी ठीक है। छोटी सी गजल पेश करूंगा मैं। अरे मुख्तार भाई मुझे बुला ले, मुझे बुला ले, जैसा तो फायदा क्या है? एक छोटी सी गजल पेश करूंगा, सुन भी जाइएगा। मुझे बुला, ये थे मोहतरम मुकाम जनाब मुख्तार चलेही साहब अपने बेहतरीन कलाम से हमें महसूस फरमा रहे थे। आइए हमारे फॉर्मेट के एतबार से सदर मोहतरम को इब्तिदा में, दरमियान में और आखिर में हम सुनते हैं, तो उस एतबार से मैं सदर मोहतरम जनाब तनवीर फूल साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपने कलाम से हमें महसूस फरमाएं। जनाब तनवीर फूल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और भाई को मैंने रोका है खास तौर से, तो एक ये छोटी सी गजल है, 7 अशार की दीवान में से पेश कर रहा हूँ, जाल की रदीफ में। जी माशाअल्लाह। मतलब है, नहीं है कोई शक इसमें यकीनन है अहम कागज, नहीं है कोई शक इसमें यकीनन है अहम कागज, अदीबों शायरों को चाहिए हर हर कदम कागज। नहीं है कोई शक इसमें यकीनन है अहम कागज, अदीबों शायरों को चाहिए हर हर कदम कागज। उठाकर देख लो तारीख आलम खुद ही समझोगे, उठाकर देख लो तारीख आलम खुद ही समझोगे, कलाम हक है कागज नाम है शाह उमम कागज। उठाकर देख लो तारीख आलम खुद ही समझोगे, कलाम हक है कागज नाम है शाह उमम कागज।
کیا بات ہے، کیا بات خطوط بھیجے تھے سب کو مصر، ایران، روم، جی اٹھا کر دیکھ لو تاریخ عالم، خود ہی سمجھو گے کلام حق ہے کاغذ، نام ہے شاہ امم کاغذ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لکھا جو وقت رخصت خط، ہمارا دل بھی بھر آیا، لکھا جو وقت رخصت خط، ہمارا دل بھی بھر آیا، گرے جو اشک اس پر ہو گیا فوراً ہی نم کاغذ۔ لکھا جو وقت رخصت خط، ہمارا دل بھی بھر آیا، گرے جو اشک اس پر ہو گیا فوراً ہی نم کاغذ۔ اور پڑھو قرآن، اس میں ذکر ہے کرتاس کا بے شک، قرآن پاک میں کرتاس قراتی ذکر آیا جب موجود ہے، اس کا مطلب کہ کاغذ تھا اس وقت بھی، قرآن پاک کی آیتوں میں ہے قراتیس کرتاس۔ پڑھو قرآن، اس میں ذکر ہے کرتاس کا بے شک، کتاب اللہ بھی کاغذ ہے تصویر حرم کاغذ، حرم کاغذ۔ اور کتابوں میں نہ جانے داستانیں کتنی پنہا ہے، کتابوں میں نہ جانے داستانیں کتنی پنہا ہے، دکھاتا عہد ماضی کے ہے سارے پیچ و خم کاغذ، دکھاتا عہد ماضی کے ہے سارے پیچ و خم کاغذ۔ اور سر مختہ شیر، کرنسی نوٹ بھی کاغذ میں جو بنتے ہیں سرمایہ، کرنسی نوٹ بھی کاغذ ہیں جو بنتے ہیں سرمایہ، زمانے بھر کو دے دیتا ہے کیا جاہو حشم کاغذ۔ کرنسی نوٹ بھی ڈالر پیچھے بھاگ رہے دنیا، کرنسی نوٹ بھی کاغذ ہیں جو بنتے ہیں سرمایہ، زمانے بھر کو دے دیتا ہے کیا جاہو حشم کاغذ۔ اور مقطع ہے، گلستان سخن میں پھول کو ان کی ضرورت ہے، گلستان سخن میں پھول کو ان کی ضرورت ہے، جو ہیں اہل ادب رکھتے صدا ہیں وہ قلم کاغذ، جو ہیں اہل ادب رکھتے صدا ہیں وہ قلم کاغذ۔ کیا بات، کیا بات۔ گلستان سخن میں پھول کو ان کی ضرورت ہے، جو ہیں اہل ادب رکھتے صدا ہیں وہ قلم کاغذ، نہیں ہے کوئی شک اس میں یقیناً ہے اہم کاغذ، ادیبوں شاعروں کو چاہیے ہر ہر قدم کاغذ۔ اٹھا کر دیکھ لو تاریخ عالم، خود ہی سمجھو گے کلام حق ہے کاغذ، نام ہے شاہ امم کاغذ صلی اللہ بہت عمدہ، واہ واہ کیا کہنا۔ یہ تھے ہمارے صدر محترم جناب تنویر پھول صاحب، جو اپنے بہترین کلام سے ہمیں محظوظ فرما رہے تھے۔ یہ ہوتے اساتذہ کے کلام سننے سے ہمیں یہ فائدے ہوتے ہیں، اس لیے میں مختار تلہری صاحب کے بعد صدر محترم کو دعوت کلام آپ کی خواہش پر دیا کہ آپ کے کلام سے ہمیں بہت سارا کلام سیکھنے کو موقع ملتا ہے، یا اساتذہ کرام کا کلام سن کے جائیں۔ زیبی بہن ہے، مختار بھائی نہیں رجی سے نہیں، ہر چیز صاحب ہے، منور بہن، شبیر بھائی، سب سن کے جائیں۔ آئیے اب میں مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے محترمہ منور جہاں صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ محترم منور جہاں صاحبہ، بہت شکریہ۔ تمام ادبی معتبر دانشور ستاروں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صدر صاحب کی اجازت سے غزل پیش کرتی ہوں۔ ارشاد آئیے۔ میں کھڑی تھی گرا گرا خاموش، میں کھڑی تھی گرا گرا خاموش، اس کے آگے رہی زباں خاموش،
ही ज़बां खामोश, क्या कहना मैं खड़ी थी गिरा गिरा खामोश। आदाब शेर से फूल मुरझा गए हैं शाखों पर, फूल मुरझा गए हैं शाखों पर, और देखो रही फिजा खामोश, और देखो रही फिजा खामोश, मैं खड़ी थी गिरा गिरा खामोश। ये आदाब शेर से आप ही तो बताइए कैसे, आप ही तो बताइए कैसे होगी मजलूम की फुगा खामोश। अरे वाह, क्या कहने, फुगा खामोश, क्या बात, क्या बात। मैं खड़ी फिर पढ़े इसको, फिर पढ़े जी, बहुत आदाब, बहुत शुक्रिया। आप ही तो बताइए कैसे, आप ही तो बताइए कैसे होगी मजलूम की फुगा खामोश। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। कैसी होगी अब मजलूम इसको एक बार और, खामोश। इसको एक बार और पढ़ लीजिए, तो की जगह कुछ लगाकर। अच्छा, तो की जगह पे कुछ, जी, बहुत आप बहुत ही कुछ बहुत बताइए। शुक्रिया। जी जी, आप ही कुछ बताइए कैसे, आप ही कुछ बताइए कैसे होगी मजलूम की फुगा खामोश। क्या बात है, क्या वाह वाह वाह। चलती आंगन में जिसके कलकारी, वाह, चलती आंगन में किसी के कलकारी, हो गया है वही मकां खामोश, हो गया है वही मकां खामोश। आदाब, बहुत शुक्रिया। आदाब, वाह 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 वाह, क्या जैसी बात। आफत है सारे आलम पर, क्या बात। कैसी आफत है सारे आलम पर, पीर चुप तिफल हो नौजवां खामोश, पीर चुप तिफल नौजवां खामोश। क्या मंजर कशी की है, वाह। आदाब, आदाब, बहुत शुक्रिया। ये शेर से बहुत शुक्रिया। ये भी बातिल की कामयाबी है, ये भी बातिल की कामयाबी है, हक़ मज़लूम और जहां खामोश। क्या बात है, क्या बात है, क्या तस्वीर। मतलब पेश है, मुनव्वर ने जब कहा खुलकर, सच मुनव्वर ने जब कहा खुलकर, सब मुनाफिक रहे वहाँ खामोश। क्या बात है, वाह वाह, बिल्कुल वाह, सही है, बिल्कुल। आदाब, मैं खड़ी थी गिरा गिरा खामोश, उसके आगे रही ज़बां खामोश। क्या कहने, क्या कहने। गिरा खामोश। आदाब, बड़ी सुनाई आप। माशाल्लाह। ये थी मोहतरमा मुनव्वर जहां साहिबा, जो अपना बेहतरीन कलाम पेश फरमाकर हमें महसूस फरमा रही थी। आपकी तशरीफ आवारी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तशरीफ फरमा होकर हमारी महफिल में रौनक बख्शी। सुखन बनने में इतनी इज्जत दी, आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।
आइए अब मैं मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए मोहतरम जनाब अब्दुल शुक्र भली साहब से मुल्तमिस हूं कि वो आए और अपने कलाम से हमें महसूस फरमाएं। जनाब अब्दुल शुक्र भली साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साबिर सरदर जनाब तमीर फूल साहब और आप सबकी इजाजत से छोटी सी गजल है जो आज ही लिखी है। माशाअल्लाह। जला के अपने नशेबन को रोशनी कर ली, जला के अपने नशेबन को रोशनी कर ली, कुछ इस तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। जला के अपने नशेबन को रोशनी कर ली, कुछ इस तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। और भटक रहा हूँ मैं छोड़ा है जब से घर अपना, भटक रहा हूँ मैं छोड़ा है जब से घर अपना, हूँ एक पतंग हवाओं से दोस्ती कर ली। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। भटक रहा हूँ मैं छोड़ा है जब से घर अपना, हूँ एक पतंग हवाओं से दोस्ती कर ली। और जनाब रिजवान साहब ये शेर जरा सुनिए। बिस्मिल्लाह। गरीबे शहर ने बेचे हैं फूल से बच्चे, गरीबे शहर ने गरीबे शहर ने बेचे हैं फूल से बच्चे, अमीरे शहर ने कर्जों से दिल लगी कर ली। हालात ऐसे ही है। गरीबे शहर में बेचे हैं फूल से बच्चे, गरीबे शहर ने बेचे हैं फूल से बच्चे, अमीरे शहर ने कर्जों से दिल लगी कर ली। और लगा रहे हैं जो गंवार इल्म की बोली, लगा रहे हैं जो गंवार इल्म की बोली, खतीबे शहर ने जिल्लत से खुदकशी कर ली। बहुत शुक्रिया। लगा रहे हैं जो गंवार इल्म की बोली, खतीबे शहर ने जिल्लत से खुदकशी कर ली। और सरे मक्ता है दिल जले कि ये आहें जो दर्द से निकली, दिल जले कि ये आहें जो दर्द से निकली, लगी है आग जो अंदर तो शायरी कर ली। क्या बात। दिल जले कि ये आहें जो दर्द से निकली, लगी है आग जो अंदर तो शायरी कर ली। और मकसद है जनाब मकसद, शकूर देख के चल कारगाहे उल्फत में, शकूर देख के चल कारगाहे में, अजब ना होगा किसी ने जो बेरुखी कर ली। बहुत खूब, बहुत खूब। शकूर देख के चल कारगाहे उल्फत में, अजब ना होगा किसी ने जो बेरुखी कर ली। क्या बात। जला के अपने नशे कुछ इस तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। और गरीबे शहर ने बेचे हैं फूल से बच्चे, अमीरे शहर ने कर्जों से दिल कर ली। जी आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर और गजल सुना दूं। जी आपकी इस बातों को खुशी एक ही बड़ी है बस। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब अब्दुल शुक्र भली साहब जो अपना बेहतरीन कलाम हमें पेश फरमा कर हमें महसूस फरमा रहे थे। आइए हमारे मुशायरों के मोहम्मद रफी जनाब हिदायत हुसैन बदायूं साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और हमें अपने मखसूस अंदाज में अपना कलाम
पेश फरमा कर मैं महसूस फरमाएंगा। मोहतरम जनाब हिदायत हुसैन बदायूनी साहब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम की इजाजत से एक बहुत हल्की फुल्की गजल आपकी खिदमत में हाजिर है। जो गुजरी हम पे है कैसे बताए हम, जो गुजरी हम पे है कैसे बताए हम, न जाने और कितने गम उठाए हम, न जाने और कितने गम उठाए हम, किसी के वास्ते रोशन सवेरा है, किसी के वास्ते रोशन सवेरा है, यहाँ पर दिल को अपने खुद जलाए हम, यहाँ पर दिल को अपने खुद जलाए हम, हमारे सब्र का प्याला नहीं छलका, हमारे सब्र का प्याला नहीं छलका, कहाँ तक अपने अश्कों को छुपाए कहाँ तक अपने अश्कों को छुपाए। तो फूल साहब शेर दे गए। तो आए अर्श तक पहुँचे भला कैसे, दुआएं अर्श तक पहुँचे भला कैसे, इबादत में दुनिया को मिलाए, इबादत में भी दुनिया को मिलाए हम, फुरकत कमारा हूँ उदासी है, जब फुरकत कमारा हूँ उदासी है, उदासी किस को जाकर अब दिखाए हम, उदासी किस को जाकर अब दिखाए हम। और शेर देखिए, यही तन्हाइयों में सोचनाक सर, तन्हाइयों में सोचनाक सर, ये बाकी जिंदगी कैसे बिताएं हम, ये बाकी जिंदगी कैसे बिताएं हम। हिदायत दर्द दिल सुनता नहीं कोई, हिदायत दर्द दिल सुनता नहीं कोई, मकाबिल आईना रख खुद को सुनाए हम, मकाबिल आईना रख खुद को सुनाए हम, जो गुजरी हम
ہے کیسے بتائیں ہم، نہ جانے اور کتنے غم اٹھائیں ہم. بہت اعلیٰ. واہ واہ، بہت بہترین بہترین کلام سے نواز رہے تھے، بہترین انداز سے. محترم المقام جناب ہدایت حسین مدانی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تشریف فرما ہو کر ہمارے اس بزم میں اپنے تشریف فرما ہو کر رونق بخشی. بہت بہت شکریہ. محبت. میں اب صدر محترم سے آپ کی اجازت سے اپنا ایک کلام پیش کرنا چاہوں گا جو احمد فراز کی زمین پر میں نے کل ہی لکھی ہے. محترم جناب فیاض بٹیک صاحب کی آمد پر. کل سے جی جی ماشاء اللہ. وہ لوگ کون ہیں جو آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، وہ لوگ کون ہیں جو آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں کہ ایک نظر بھی تجھے ہم تو ڈر کے دیکھتے ہیں، کہ ایک نظر بھی تجھے ہم تو ڈر کے دیکھتے ہیں. اس نے مطلب دیکھیے گا. نظر میں وہ جادو سا بھر کے دیکھتے ہیں، نظر میں وہ جادو سا بھر کے دیکھتے ہیں، تمام شہر کو دیوانہ کر کے دیکھتے ہیں، تمام شہر کو دیوانہ کر کے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. دیکھیے، سنا ہے حال برا ہے زمین والوں کا، سنا ہے حال برا ہے زمین والوں کا، بلندیوں سے فرشتے اتر کے دیکھتے ہیں، بلندیوں سے فرشتے اتر کے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. سنا ہے حال برا ہے زمین والوں کا، بلندیوں سے فرشتے اتر کے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ شریف. ہوا تو چلتی ہے چلتی رہے گی محشر تک، ہوا تو چلتی ہے چلتی رہے گی محشر تک، چلو چراغوں پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں، چلو چراغوں پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں. شعر بھی دیکھیے گا. زمانے بھر سے اندھیروں کو دور کرنا ہے، زمانے بھر سے اندھیروں کو دور کرنا ہے، کہ سورجوں کی طرح ہم ابھر کے دیکھتے ہیں، سورجوں کی طرح ہم ابھر کے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. دیکھیے گا. غضب کا نور ہے چہرے میں ان کے کیا کہنا، غضب کا نور ہے چہرے میں ان کے کیا کہنا،
یہ چاند ستارے اسے بن سنور کے دیکھتے ہیں، یہ چاند تارے اسے بن سنور کے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، پھر بھی دیکھیے گا، وجود خاک سے اس کا بنا اسی باعث، وجود خاک سے اس کا بنا اسی باعث، زمانے اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، زمانے والے اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، یہ شعر دیکھیے گا، جو موت آئی تو مل جائے گا خدا ہم کو، جو موت آئی تو مل جائے گا خدا ہم کو، خوشی خوشی سے چلو آج مر کے دیکھتے ہیں، خوشی خوشی سے چلو آج مر کے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ سر مختہ، ہمارا شجرہ سے فقیر لوگوں سے، ہمارا شجرہ سے فقیر لوگوں سے، سمندروں کو جو کاسے میں بھر کے دیکھتے ہیں، سمندروں کو جو کاسے میں بھر کے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، ہمارا شجرہ سے فقیر لوگوں سے، ہمارا شجرہ سے فقیر لوگوں سے، سمندروں کو جو کاسے میں بھر کے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، مستعب ملاحظہ فرمائیے گا، سقی سقی ہے بڑی ہی سقی سقی ہے وہ، سقی سقی ہے بڑی ہی سقی سقی ہے وہ، کہ غربتوں میں سخاوت جو کر کے دیکھتے ہیں، کہ غربتوں میں سخاوت جو کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں جو آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، کہ ایک نظر بھی تجھے ہم تو ڈر کے دیکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، سلامت رہیے۔ بہت شکریہ۔ آئیے مشاعرے کے مقطع تک پہنچے ہیں ہم، الحمدللہ۔ میں صدر محترم جناب تنویر پھول صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں، اپنے خطاب گرامی سے اور اپنے کلام موجود نظام سے ہمیں معزز فرمائیں۔ محترم جناب تنویر پھول صاحب۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں آپ لوگ، جی آپ کے سننے کے شوق میں بیٹھے ہیں، محبت ہے نویر بھائی، ہم آپ سے یقین کیجیے کچھ حاصل کرنے کے اللہ لیے تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اسی طرح اردو زبان ادب کی خدمت کرتے رہیں، محبت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارا آپ کا جو کرامجید پڑھنا ہے اور ترجمہ اور یہ دعا جو ہے یہ ہم سننے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ کی جو شاعری ہے وہ ہمارے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ایک بندہ ہے کروں، اللہ تعالیٰ جو ہے سب دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ہم سب اپنا فضل و کرم رکھے، دین و دنیا بھلائی عطا فرمائے۔
اور سب کو صحت، اپنی زیبی بہن کو بھی اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے، ہاں اللہ صحت سے عطا فرمائے، جتنے بیمار ہیں اتنا اچھا کام کرنے والے آپ لوگ، اللہ صحت سے نوازے۔ ہاں سب کے لیے دعائیں ہیں۔ تو غزل پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ دنیا کی زندگی ہے میدان آزمائش، کیا بات، دنیا کی زندگی ہے میدان آزمائش، بے شک، یعنی یہ گلستاں ہے بستان آزمائش، کیا بات، واہ دنیا کی زندگی ہے میدان میدان آزمائش، یعنی یہ گلستاں ہے بستان آزمائش۔ واہ واہ، دیکھو خلیل رب کو کیسا تھا ان کا جذبہ، کیا بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہینہ ہے آنے والا نا آج اور بے شک، قربانی۔ دیکھو خلیل رب کو کیسا تھا ان کا جذبہ، کیسی سپردگی تھی کیا شان آزمائش، کیا بات، واہ واہ، کیا بات، اور عزم و عمل کا جذبہ دل میں رہے ہمیشہ، کیا بات، عزم و عمل کا جذبہ دل میں رہے ہمیشہ، ہمت نہ ہارنا تم دوران آزمائش، واہ، کیا بات، واہ، دوران آزمائش، بے شک، واہ واہ، عذاب عشق کی ہے وادی پتھر بھی خار بھی ہیں، واہ واہ، عشق کی ہے وادی پتھر بھی خار بھی ہیں، بار بھی ہیں، ہر قدم پہ ہے امکان آزمائش، کیا ہر بات، قدم واہ پہ واہ، ہے امکان آزمائش۔ واہ واہ، اور عقبا کی کھیتی دنیا چلنا سنبھل سنبھل کر، دنیا مضرب الاخرہ حدیث، جی عقبا کی کھیتی دنیا چلنا سنبھل سنبھل کر، پھیلا ہوا یہاں ہے دامان آزمائش، کیا بات، پھیلا ہوا یہاں ہے دامان دامان اور تیشا تھا مارا سر پر فرحات کو ہو کرنے، تیشا تھا مارا سر پر فرحات کو ہو کرنے، دل میں چبھا ہوا تھا پیکان آزمائش، اور یہ غزل کیسے، ہم کو بلاؤ گھر پر فرمائشیں کرو تم، ہم کو بلاؤ گھر پر فرمائشیں کرو فرمائش، تم، رکھتے ہیں دل میں ہم بھی ارمان آزمائش، ہم کو بلاؤ گھر پر فرمائشیں کرو تم، رکھتے ہیں دل میں ہم بھی ارمان آزمائش، رکھتے ہیں دل میں ہم بھی ارمان آزمائش۔ رکھو خیال اس کا محشر میں دیکھیں گے سب، رکھو خیال اس کا محشر میں دیکھیں گے سب، میزان آزمائش فرقان آزمائش، رکھو خیال اس کا محشر میں دیکھیں گے سب، میزان آزمائش فرقان آزمائش۔ مقطع ہے گلشن کو چھوڑ کر کیا تجھ کو یہاں ہے آنا، سوال گلشن کو چھوڑ کر کیا تجھ کو یہاں ہے آنا، اے پھول تیرے آگے گلدان آزمائش، چھوڑ کر کیا تجھ کو یہاں ہے آنا، اے پھول تیرے آگے گلدان آزمائش، کی زندگی ہے میدان آزمائش، یعنی یہ گلستاں ہے بستان آزمائش، دیکھو خلیل رب کو کیسا تھا ان کا جذبہ، کیسی سپردگی تھی کیا شان آزمائش، کیسی سپردگی تھی کیا شان آزمائش۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت یہ تھے محترم المقام ہمارے صدر محترم جناب تنویر پھول صاحب، جو اپنے بہترین اور مرصع کلام سے ہمیں محظوظ فرما رہے تھے۔ حاضرین و ناظرین، بتاتا چلوں کہ آج کا یہ عالمی مشاعرہ سخنور انٹرنیشنل اور مجلس شعور ادب گلبرگہ ہندوستان کے زیر اہتمام منعقد ہوا، اور اس میں تمام شرکا کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، بالخصوص صدر محترم تنویر پھول صاحب، محترمہ منور جہاں صاحبہ،
محترم جناب سید رضوان حیدر صاحب، محترم جناب ہدایت حسین بدائنی صاحب اور محترم عبدالشکر بھلی صاحب، رئیس اعظم حیدری صاحب اور ہماری سرپرست اعلیٰ محترمہ زمین صاحبی صاحبہ تشریف فرما ہیں، جن کی بدولت ہم تمام دنیا کے سخنور ایک جگہ جمع ہو کر اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ کی کاوشیں ہیں اور آپ کے لیے دل سے میں دعا گو ہوں، ہمیشہ آپ کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو ہمیشہ پریشانیوں سے دور رکھے، صحت مند رکھے، صحت اور تندرستی کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں اب آخر میں صدر محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں اور دعا کے ساتھ اختتام کا اعلان فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک وعدنا بلا یا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين، آمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء۔ اللہ تعالیٰ عنایت شفاعت کے وسیلے سے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام بیماروں کو، میری بہن کو، میری اہمیہ کو، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عطا فرمائے، مکمل تندرستی عطا فرمائے، ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہم پر ہمیشہ اپنا فضل و کرم کا سایہ رکھے اور ہم درگزر کر ہماری خطاؤں سے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کر، کوئی بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بہت بہت شکریہ تمام احباب کا، پھر ایک مرتبہ شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ نے تشریف فرما ہو کر ہماری محفل کو۔ تمام لوگ حاضر ہوئیں گے، کل ہماری نقابت میں مشاعرہ ہوگا اور بزم آئین سکر و سخنور انٹرنیشنل کی جانب سے۔
इंशाल्लाह। آپ کا تو اتوار کو ہوتا ہے نا رئیس بھائی؟ अरे ये सुखनवर के साथ बुध के हफ्ते में एक दिन, اچھا और वो मुहावरा के साथ महीने का 2 दिन, सेकंड हफ्ता और फोर्थ हफ्ता। یہ آئینہ سخن آج کل فیس بک پہ بڑا چھایا ہوا ہے जी सुखनवर के साथ हफ्ते में 1 रोज और मुहावरा के साथ महीने में 2 दिन। और आईने सुखन में आप लोग आइए, उसमें रदीफी मुशारा तरी मुशारा भी हम चालू करेंगे। थोड़ा भी परेशानी थी इसलिए हम छोड़ दिया था, महीना से करेंगे। इंशाल्लाह इस भाई मुझे कुछ करते रहते हैं। اللہ خوش رکھے. بہت بہت شکریہ تمام احباب کا، تشریف فرما. اللہ کی حفاظت میں سب اللہ کی حفاظت. انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی آئندہ مشاعرے میں. تمام کا شکریہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہ